بسم الله الرحمن الرحيم جن کے لیے کائنات بنائی، جنہیں اپنا حبیب کہا، جن کے چہرے کی قسمیں اٹھائیں والضحى، جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائیں واللیل اذا سجا، جن کے منہ سے نکلے بول کی قسم اٹھائی وقیلہ، جن کے کتاب کی قسم اٹھائی والقرآن المجید، جن کے شہر کی قسم اٹھائی بہذا البلد الامین۔ اتنی بڑی ہستی ہیں، آپ نے کہا ذرا ادھر دیکھو، آپ نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے، دیکھو میں 2 باندھے۔ کوئی ایسا فقیر ہے دنیا میں دکھاؤ؟ عائشہ بھوک بہت لگی تو اللہ کے تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات نہیں مانگ، مجھ سے پہلے میرے جو بھائی آئے انبیاء وہ اسی فقر میں گئے، میں بھی اس فقر میں جاؤں۔ اپنے گھر میں یہ دکھ رکھا، اپنی اولاد کے ذبح ہونے کو قبول کیا تاکہ آئندہ آنے والی امت کا غریب طبقہ گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے، حرام راستوں پہ نہ جائے، غلط راستوں پہ نہ جائے، اور مالدار فخر نہ کرے میں کوئی بڑا آدمی بن گیا ہوں، میری اتنی بڑی فیکٹری بن گئی ہے، میری اتنی بڑی کمائی ہو گئی ہے۔ یہ نہ یہ بڑائی کی چیز ہے نہ وہ چھوٹائی کی چیز ہے، جس سے اللہ راضی ہے وہ بڑا ہے، جس سے اللہ ناراض ہے وہ چھوٹا ہے، چاہے غریب ہے چاہے مالدار۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بیٹا 2 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا، چولہا نہیں جلتا تھا، 2 ماہ گزر جاتے تھے۔ ایک دفعہ باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ ہیں، صبح کا وقت ہے، تو اب کھجوریں گری پڑی جو ملک نہیں ہوتی، کسی کوے نے ٹھونگ ماری، کسی طوطے نے اس کو ایسے ہی وہ اس کو ٹک دیا اپنی اس کے ساتھ چونچ کے ساتھ، تو وہ گر پڑی، اب اٹھا کے صاف کر کے کھا رہے تھے، اور عبداللہ سے کہہ رہے تھے عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ نے کہا جی مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، تمہیں کوئی ہے جس کے ہاں 4 دن فاقہ چلتا ہوں؟ آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ ہمارے دسترخوان پہ کتنا کھانا اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر میں جاتا ہے، آج 4 دن گزر چکے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا۔ هذه صبح رابعة ما ذقت شيئا، آج 4تھی صبح میرے اوپر طلوع ہوئی ہے، ایک لقمہ نہیں کھایا۔ آپ مسجد میں بیٹھے تھے، کعب بن عجرہ آئے تو آپ کو دیکھ کر ایسا کہنے لگے یا رسول اللہ ما لی اراک متغیر اللون، یا رسول اللہ آپ کا چاند سا چہرہ چمکتا آج مرجھایا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے یوں اپنے پیٹ پہ یوں انگلی رکھ کر کہا ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذاتک منذ 3، کہا آج 3 دن گزر چکے ہیں پیٹ میں ایک روٹی کا ذرہ داخل نہیں ہوا، ذرہ، لقمہ نہیں، ذرہ، روٹی کا ایک ذرہ پیٹ میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اتنی بڑی رسالت، اتنی بڑی نبوت، اپنی امت کے غریبوں کی تسلی کے لیے اور اپنی امت کے مالداروں کو سبق دینے کے لیے کہ اللہ رزق دے تو اپنی حیثیت نہ بھولو، اور اللہ نہ دے تو اپنے حبیب کی قربانی نہ بھولو۔ انہوں نے تو جان بوجھ کے یہ کیا، جان بوجھ کے، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی تنگی اللہ کی طرف سے، جان بوجھ کے۔ اور سارے گھر کا یہ حال ہے۔ بس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، کہا بیٹے میں اندر آ جاؤ، میرے ساتھ عمران بھی ہیں، ایک صحابی تھے عرب سردار، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ کہا ابا جان میرے گھر میں اتنی چادر نہیں کہ اپنے آپ کو چھپا سکوں، پردہ کرنے کے لیے میرے پاس چادر کوئی، تو آپ نے اپنی چادر اندر دے دی، کیسے پردہ کر، تو لپیٹ لی۔ آپ اندر آئے تو آپ نے پوچھا میں نے سنا تھا تو بیمار ہے، میں تیرا حال پوچھنے آیا ہوں۔ تو باپ کو دیکھ کے آنسو نکل آئے کہ یا رسول اللہ بیماری بھی ہے اور بھوک بھی ہے، دونوں ہی ہیں، صرف بیماری نہیں بھوک بھی ہے۔ بڑے بڑے مصیبتوں سے لڑ جانے والے ماتھے پہ کبھی بل نہ آیا، بیٹی کے آنسوں نے پگھلا بھی دیا اور رلا بھی دیا، آپ بھی رو پڑے، آپ بھی رو۔ پھر کہا
मेरे बेटी न रो, वल्लदी बासा अबा के बिलहक मा ज़ुक़्तु मिन सलासत अय्याम मिन ज़वाक़ा। आज तीसरा दिन है, मैंने एक लुकमा नहीं खाया। और मेरी बेटी में तुम्हें बताऊं, मेरे रब ने मुझे कहा था, मेरे हबीब अगर आप चाहें तो ओहद पहाड़ सोना बना दो। 10 मील लंबा चौड़ा है ओहद पहाड़, 10 मील। मैं ओहद पहाड़ सोना बना आपकी खिदमत में पेश करूं? तो मैंने कहा नहीं या अल्लाह, मुझे नहीं चाहिए, मैं एक दिन भूखा रहूंगा, एक दिन खाना खाऊंगा। फिर फरमाया, बेटी क्या तुझे ये इज्जत काफी नहीं है कि अल्लाह ने तुझे जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया? ये सरदारी सोने चांदी में तुल के नहीं मिली है। होए होए होए, कुर्बान जाओ भाइयों। अब सब माशाल्लाह नौजवान नजर आ रहे हो। थोड़ा वक्त निकाल के अगर आप पढ़े हुए हो, अपने नबी की जिंदगी पढ़ा करो, अपने नबी की जिंदगी पढ़ा करो, बड़ा ईमान भी बनेगा, हौसला भी मिलेगा। आप हसन हुसैन को कहते थे मेरी आंखों की ठंडक, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे सीने की ठंडक, मेरे लाडले, जन्नत के चांद, जन्नत के सरदार, मेरे दो फूल। ये सारे अल्फाज हसन हुसैन के लिए और उनके भूख की वजह से रोने की आवाज सुनते थे और तड़पते थे, लेकिन रोटी नहीं मांगी उनके लिए, रोटी नहीं मांगी। कि अपनी उम्मत के गरीबों को तसल्ली देनी थी कि अगर मैं फकीर बन के जा रहा हूं तो तुम्हारे ऊपर भी इम्तिहान है, चंद दिन बर्दाश्त करो। आपने फरमाया सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा। सारे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक मैं ना चला जाऊं, और सारी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक मेरी उम्मत चली जाए। सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा, वमा या फुक़राउल मुमिनीन, और मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोगों, मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग मेरे साथ पहले दाखिल होंगे। हज़रत फातिमा के घर में फाका हद से बढ़ गया तो हज़रत अली ने फरमाया कि जाओ अल्लाह के नबी से कुछ तो मांग के आओ, कुछ तो पेट में जाए। जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आया। ये एक दफा इतना फाका आया कि हज़रत अली जैसी हस्ती ने भी कहा जाओ, तो आप तशरीफ लाई और दरवाजे पे दस्तक दी। तो इतना प्यार था। जब हज़रत फातिमा घर में दाखिल होती, अल्लाह ने हमें औलाद के साथ क्या सलूक करना है, अल्लाह ने हमें अपने नबी से ये भी सिखाया। हज़रत फातिमा जब भी घर में आती, और साथ ही तो घर था, दीवार से दीवार मिली, रोज का आना जाना था, तो मेरे नबी बैठा नहीं रहते थे, आओ फातिमा क्या हाल है, खड़े हो जाते और तेजी से आगे बढ़ते। दरवाजे पर ही हज़रत फातिमा का हाथ पकड़ लेते, हाथ का बोसा लेते, बोसा लेकर हाथ पकड़े पकड़े बेटी को चारपाई पे पहले बिठाते, उसके बाद खुद बैठते थे। अकरमू औलादकुम, मेरे नबी ने कहा औलाद को इज्जत दो, फिर वो तुम्हें इज्जत देंगे। हमारे माहौल में अक्सर माँ बाप ने औलाद पे डंडा ही उठाया होता है, फिर उनमें बगावत पैदा हो जाती है, फिर कहते हैं औलाद नाफरमान। आपने दस्तक दी तो कहने लगे ये तो फातिमा की दस्तक है, खैर तो है, पहले तो कभी इस वक्त में आई नहीं। तो आपने उम्मे ऐमन से कहा दरवाजा खोलो। उम्मे ऐमन ने दरवाजा खोला तो आपने इस्तकबाल किया, बिठाया, पूछा बेटी क्या हुआ, इस वक्त में कैसे आई? कहा या रसूल अल्लाह बहुत फकर है, बहुत भूख है, आपके पास सुना कुछ माल आया है, कुछ हमें भी दे दिया जाए। इतनी साबिर बेटी जिंदगी में एक दफा भूख की शिकायत लेकर आई, और आगे बाप ने फिर पेपर ले लिया, फिर इम्तिहान में डाल दिया। आपने कहा बेटी मेरे पास 5 बकरियां खड़ी हैं, दे दूं या 5 दुआएं सिखा दूं? ये भी कोई कितना सख्त मौका था, कितना सख्त मौका है कि सबर का पहाड़ बेटी इतनी मजबूर होकर आती हैं कि या रसूल अल्लाह पूरा था। तो मेरे नबी कहते बेटी ये बकरियां भी ले जा, दुआएं भी ले जा, दोनों जमा कर देते, या दुआएं बाद में सिखा देते, बकरियां देते, एक तो दे देते। पर उम्मत के गरीबों को तसल्ली देनी थी, चूंकि उम्मत में अक्सर तबका गरीब होगा। तो आपने कहा बेटी 5 बकरियां दो या 5 दुआएं दो। तो वो समझ गई अपने बाप के मिजाज को कि अब्बा जान इम्तिहान ले रहे हैं। तो कहा अब्बा जान बकरियां छोड़ दे, मुझे दुआएं सिखा दे, मुझे बकरियां नहीं चाहिए। भूखे की रात भी गुजर जाती है और भूखे का दिन भी डूब जाता। तो आपका चेहरा ऐसे खिल गया कि मेरी बेटी पास हो,
کہ بیٹی آپ تم دعا میں یہ کہا کرو یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. یہ تیرے لیے 5 بکریوں سے اعلیٰ چھی. اب گھر واپس گئی خالی ہاتھ. حضرت علی نے فرمایا تو کچھ بھی نہیں لائی؟ کہ نہیں لائی ہوں، بہت کچھ لائی. کہ کیا؟ کہ میں دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کے آتی. ذهبت للدنیا وجئت بالآخرہ. تو حضرت علی نے فرمایا تیرا آج کا دن سب سے اعلیٰ دن، خیر ایامک ھذا. داماد کا امتحان لے لیا. حضرت علی کو بلا لیا. علی 5000 بکریاں دو کہ 5 دعائیں دوں؟ اس وہاں تو 5 بکریاں، اب 5000 کر. علی 5000 بکریاں لیتے ہو یا 5 دعائیں لیتے؟ تو بھی سمجھ گئے کہ آج میرا محبوب مجھ سے امتحان لے رہا ہے کہ علی کتنا کو مضبوط ہے اپنے ایمان میں. اور واقعے میں نے بتا دی کیا گزر رہے. آدمی اپنی بھوک سہ لیتا ہے، اولاد کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے. علی 5 دعائیں دوں کہ 5000 بکریاں؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ دعائیں سکھا دیں، بکریاں نہیں چاہیے. میرا نبی کا چہرہ کھل گیا کہ میرا داماد بھی پاس ہو گیا. علی تو یہ دعا مانگا کر روزانہ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وبارک لی فی رزقی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الى شیء صرفته عنی. یہ 5 دعائیں تو مانگا کر، 5000 بکریوں سے زیادہ ہے. اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرا گناہ معاف کر. وسع لی خلقی، میرے اخلاق عالی شان کر. بارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت دے. قنعنی بما رزقتنی، مجھے لالچ سے نکال دے، مجھے لالچی نہ بنا، مجھے حریص نہ بنا. ولا تذهب قلبی الى شیء صرفته عنی، جو تو نے مجھے دیا نہیں اس کی میرے اندر سے طلب بھی ختم کر دے، مجھے اس کا طلبگار بھی نہ بنا. کہ یہ 5000 بکریوں سے زیادہ ہے. میں نے تھوڑا سا اپنے نبی کے گھر کا نقشہ آپ کو بتایا. یہ چند دن صبر کی دنیا ہے، اللہ راضی ہو گیا تو موت سب سے خوبصورت پیغام. تو میں حضرت عبداللہ کی بات کر رہا تھا. 100 اونٹ قربان ہوئے، عبداللہ بچے، چھترا قربان ہوا، اسماعیل بچے، اور حسین کی دفعہ حسین ہی کو قربان ہونا پڑا. ان کے بھائیوں کو، بچوں کو، بھتیجوں کو. ایسے کسی نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی انسانی تاریخ میں جیسے میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی کربلا میں. پیغام دیا ہے ہاں کہ پیسے کے پجاری نہ بننا، دولت کے پجاری نہ بننا، غربت پہ نہ شکر نہ ہونا، اور مال میں متکبر نہ ہونا. سب کا پیپر ہو رہا ہے. کہنے لگے عبداللہ 100 اونٹ لے لے، 1 رات میرے ساتھ گزار. کہنے لگے بی بی میں عزت دار ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتا. چند دنوں بعد وہ مل گئی، وہ دادے والی کہانی آ گئی. حضرت آمنہ سے شادی ہو چکی ہے. کہا بی بی تو شادی کر دے. تو اس نے ایسے دیکھا، کہا کہ عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا، میں پاک دامن ہوں. میں نے تیرے چہرے پر، تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا. وہ لے گئی آمنہ، بس ختم. یوں اللہ نے اپنے حبیب کے وجود میں آنے کے لیے پہلے سے اتنے نظام چلائے. پھر 12 ربیع الاول آ گئی، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول پیر صبح 4:20 پر. 4:20 میں کیسے کہتا ہوں؟ اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھی. کہ میں نے 22 اپریل کی صبح کا ٹائم مکے میں دیکھا، کیلنڈر میں تو 4:20 ہے، تو میں یہ ایڈ کر دیتا ہوں 4:20 پر. ٹھیک ہو گیا. بچے روز پیدا ہوتے ہیں مکے میں، آج یہ بھی پیدا ہو رہے ہیں. اور یہ لیڈی ڈاکٹر ہے، دائی، جس کو ہم پنجابی میں دائی کہتے ہیں، آپ بھی دائی کہتے ہوگے، جو دیہاتوں میں ہوتی ہیں. ان کے ہاتھوں کئی بچے پیدا ہوئے، لیکن جب بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو ماں کے پیٹ کی غلاظت، آنول وہ نکلتی ہے، بچہ بھی اس میں لتھڑا ہوتا ہے اور وہ بھی گرتی ہے. لیکن جب آپ کا سر مبارک نکلا ہے تو کمرے میں خوشبو پھیل، سارے کمرے میں خوشبو پھیل. اور جیسے جیسے آپ باہر آ رہے ہیں کمرے میں نور پھیلتا جا رہا ہے، خوشبو پھیل رہی، نور پھیل رہا ہے. جب دائی نے آپ کو ہاتھوں میں لیا تو آپ پاک دھلے ہوئے ماں کے پیٹ سے پاک، بالکل دھلے ہوئے. ہماری ناف
اور ماں کی آنت جڑی ہوتی ہے، پھر باہر اس کو کاٹتے ہیں. لیکن آپ جب تشریف لائے تو آپ کی ناف اور ماں کی آنت پیٹ کے اندر سے ہی کٹ کے باہر آئے، باہر نہیں کاٹنا پڑا. بچہ پیدا ہوتا ہے ختنہ ہفتے بعد، مہینے بعد، سال بعد ہوتا ہے. آپ ماں کے پیٹ سے تشریف لائے، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے آپ باہر، آپ کا باہر ختنہ نہیں ہوا، ماں کے پیٹ سے ہوا. آپ کی ناف ماں کی آنت سے جدا، ماں کے پیٹ سے اب پاکیزہ خوشبو پھیل گئی، روشنی پھیل گئی. دائی بھی حیران ہے، ماں بھی حیران ہے. دائی نے، آپ کی دائی کا نام ہے شفا بنت اسد یا شفا بنت عمر، دونوں میں سے ایک ضرور ہے. ان کو پہلو میں لٹایا. اب یہ بچہ ہے معصوم جس کی عمر ہے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، نہیں تو جب وہ پیچھے ہٹی ہیں تو میرے نبی نے، اب میں کرسی پہ دکھا نہیں سکتا ہوں، فل کروٹ بدلی اور دونوں ہاتھ ٹیکے اور سجدے، گھٹنے بھی اٹھا لیے، پورا سجدہ. ایک تو بچہ یوں الٹا ہو جاتا ہے، ایسے الٹا نہیں ہوئے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ ٹیکے، ماتھا زمین پر، لمبا سجدہ کر کے اعلان کیا کہ جے ڈاٹ میں کام کرو یا پوری دنیا میں جہاں کام کرو، نماز نہیں چھوڑنے، نماز نہیں چھوڑ. میں نماز لے کر آیا ہوں، صرف جمعے کی نماز فرض نہیں ہوگی، 5 نمازیں فرض ہوں گی. آتے ہی سجدہ کیا، اور لمبا سجدہ کیا، اور دائی بھی گھبرا گئی، ماں بھی گھبرا گئی. پھر اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، ایسے اس ہاتھ پہ آسرا دیا اور سینے کو اٹھایا اور یہ ہاتھ یوں بلند کیا ایسے، اور شہادت کی انگلی اب یوں کی تو پوری دنیا میں نور ہی نور پھیل گیا. تو حضرت آمنہ فرماتی میں نے ایران، یمن، شام کے محل یوں قریب دیکھے اور نور ہی نور ساری کائنات میں پھیلا، اور پھر آپ گرے اور معصوم بچے. تو میرے بھائیو، آپ نے ڈیوٹی پر بھی جانا ہے. میں نے تھوڑا سا آپ کو اپنے حبیب کی آمد بتائی ہے. آپ آئے کیوں تھے؟ کہ ہم اللہ کو راضی کریں. اللہ کو راضی کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، چونکہ اللہ جتنا بھی ناراض ہو، ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر تو اسی وقت کہتا جاؤ معاف کر دے. آپ کی ماں جیسا رشتہ ہو، وہ ناراض ہو جائے نا تو اسے معافی مانگنے جاؤ تو کہتے نہیں میں نہیں معاف کروں، میں نہیں، دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ. اور بیوی کو منانا پڑے پھر تو سردیوں میں پسینہ آ جائے. تو سب سے محبت والا رشتہ ماں ہے، وہ کہتے میں نہیں معاف کروں، میں نہیں معاف کروں. اور اللہ ایسی ذات ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ زمین پہ رکھنا شروع کر اور 7 بر اعظم بھر دے، پھر اس کے اوپر رکھتا جا رکھتا جا رکھتا. جیسے آپ کے وہ ڈبوں پہ ڈبے چڑھے جاتے ہیں، کنٹینر پہ کنٹینر چڑھتے جاتے ہیں، تو تم ایسے ہی کنٹینر گناہوں کے چڑھاتے چڑھاتے کہاں تک لے جاؤ کہ میری آسمان کے چھت کے ساتھ لگا دو. اتنے گناہ کرو، اتنے گناہ سارے فرشتے بھی ہو جانا نافرمان تو نہیں ہو سکتے. اور میرا اللہ کہہ رہا کراچی کا ایک مرد یا ایک عورت اتنے کرے کہ یہاں سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اس کے لیے کھربوں سال بھی ہوں تو نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی کر جائے تو اللہ کہتا ہے بس ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دو، میں سارے معاف کر دو، معاف کر دو. اتنی جلدی اللہ صلح کرتا ہے. تو بھائیو، میرے نبی ہمیں بتانے آئے کہ اپنے اللہ کو راضی کر کے مت کرو. 2 کام ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک فرائض نہ چھوٹے، نماز ہے 5 نمازیں، روزہ سال کے بعد آتا ہے، زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے ہی کوئی نہیں، حج آپ پہ فرض ہے ہی کوئی نہیں. 2 پیپر تو آپ کی ذمہ ہی کوئی نہیں، وہ تو مالداروں کے لیے 2 پیپر ہیں، زکوٰۃ بھی ہے اور حج بھی ہے. اور ان دونوں سے بڑا پیپر ہے کہ مال دے دیا ہے، کہیں عجب میں، کہیں اترانے میں، کہیں تکبر میں نہ پھنس جانا، اپنے آپ کو زمین پہ ہی رکھنا، زمین پہ رکھنا. یہ زکوٰۃ دینے سے مشکل پیپر ہے، یہ حج کرنے سے مشکل پیپر ہے. تو آپ پہ تو 2 پیپر ویسے اللہ نے اڑا دیں، 3 پیپر دے دے پاس ہوئے. مالداروں کو تو 5 پیپر دینا، آپ کو 3 پیپر دینے پڑیں گے. ایمان، نماز اور روزہ، بس. اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ جو آپ کو کر رہے ہو، اس میں 2 کام کر لو، ایک سچائی، ایک دیانتداری. اپنے کام سے جھوٹ نکال دو، دھوکہ نکال دو، تو جیسے یہ جمعہ کی نماز کا اجر ملے گا نا ابھی انشاءاللہ، اللہ کی قسم ایسی مشین کے سامنے کھڑے ہونے کا اجر ملے گا.
ایک حدیث سنو، من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو حلال طریقے سے کمایا، سعین علی اہلہ، بچوں کو کھلانے کی نیت، تعطفا علی جارہ، کسی ضرورت مند کی مدد کروں گا اس کی نیت، استعفافا عن المسئلہ، جھولی نہیں پھیلاؤں گا، ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، جو ان 4 نیتوں سے دنیا کا کام کرتا ہے چھوٹا یا بڑا، لقی اللہ یوم القیامہ وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن کیسے اٹھے گا؟ مثل القمر، 14ویں رات کے چاند کی طرف، اور میرے نبی کے دکھ ایک طرف، اتنے دکھ اٹھائے آپ، اور اللہ کی محبوب ترین ہستی ہیں، کبھی کائنات کی کسی چیز کو وجود نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی ہستی ہے جو وجود میں آ چکی ہیں اور اللہ انہیں اعزاز دے رہے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں 209 دفعہ اپنے حبیب کو خطاب کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، قرآن میں بھرا پڑا ہے 209 دفعہ میرے رب کہہ رہے ہیں جب آپ کے رب نے کہا، جب آپ کے رب نے فرمایا، جب آپ کے رب نے کہا، اپنے آپ کو اپنے حبیب کے ساتھ جوڑ کر ربک 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 ربک، آنے میں سب سے آخر میں آئے، وجود میں سب سے پہلے ہے، زمین آسمان سے بھی پہلے۔ جب آنے کا وقت آیا تو میرے نبی نے کہا اللہ نے ساری آدم کی نسل کا خلاصہ بنایا عرب، پھر عرب کا خلاصہ بنایا مدر، پھر مدر کا خلاصہ بنایا قریش، پھر قریش میں سے چنا ہاشم کو، پھر ہاشم کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا، انا خیرکم ابا و نفسا، میں سب سے عالی نسب اور عالی شان، حسب نسب کے لحاظ کسی کا باپ دادے پردادے کا نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا۔ واحد نبی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام تک ہمارے نبی کا نسب نامہ موجود ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے کہا آپ جس باپ کی پشت میں آپ کا نور شفٹ ہوتا تھا اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا، نور نبوت یہاں چمکتا تھا۔ تو آدم کے 10 بیٹے، ان میں سے شیس آپ کے دادا بنتے ہیں آدم سے کنیکٹ ہونے کے لیے، ان کے ماتھے پہ وہ نور تھا۔ تو ایک دن آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی بیٹے نے کہ کیا بیٹا باپ سے بڑے درجے کا ہوتا ہے، زیادہ قیمتی ہوتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو اس کی بات کرتا ہے، میں تجھے اس کی امت کا سنوں، امت یہ میں اور آپ اس کی امت کا سنوں؟ کہ جی سنائیں۔ کہ دیکھو بیٹا مجھ سے ایک خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے میری خطا کو مشہور کر دیا، ساری دنیا کو بتا دیا، فَأَكَلَا مِنْهَا، کہ ہم نے روکا تھا انہوں کھا لیا۔ اور اس محبوب کی امت صبح سے شام تک گناہ کریں گے، اللہ پردے ڈالے گا، کسی کو نہیں پتہ لگے گا۔ میں نے ایک خطا کی، اللہ نے میری بیوی کو مجھ سے جدا کر دیا، وہ ایسی امت ہوگی سارا دن خطائیں کریں گے، بیویوں سے جدا نہیں کیے جائیں گے۔
میری ایک خطا پر اللہ نے مجھے جنت سے نکالا، وہ ہزاروں خطائیں کر کے اللہ کے نبی کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ میری ایک خطا پر میری توبہ اتنے سال کے بعد قبول ہوئی، وہ زندگی بھر کے گناہ ایک بول کہیں گے اللہ معاف کر، اللہ ان کے سارے معاف کر دے گا۔ حضرت ہاشم ہمارے نبی کے پردادا مدینے میں سے گزر رہے بازار، ایک یہودی عورت کی نظر پڑی جو کتابوں کا علم جانتی تھی۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگی ہاشم ایک رات میرے ساتھ گزارتے ہو، جو کہو گے لے لو، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ وہ کہنے لگے تو ایک سردار آدمی کو برائی کی دعوت دیتی ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہاں انہوں نے شادی کر لی حضرت سلمہ سے، بنو نجار۔ چند دن وہاں ٹھہرے، ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے، وہ عورت پھر سامنے سے آ گئی تو حضرت ہاشم رک گئے اور اسے فرمایا کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی تھی، شادی کر لے مجھ سے۔ تو اس نے ایسے دیکھا اور کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار ہوں، عزت دار ہوں، پاک دامن ہوں، میرے دامن پہ کوئی چھینٹا نہیں ہے۔ میں نے تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا تو مجھے لالچ ہوا کہ میرے پیٹ میں آ جائے، وہ تو سلمہ لے گئی، مجھے کوئی شادی کی چاہت نہیں ہے۔ اس طرح یہ نور منتقل ہوتا تھا۔ پھر یہ واقعہ ہمارے نبی کے والد محترم کے ساتھ پیش آیا کہ آپ بازار میں سے گزر رہے ہیں، ایک عورت آسمانی کتابوں کی جاننے والی دیکھ کر کھڑی ہو گئی، روک لیا، کہا عبداللہ ایک رات گزارو گے میرے ساتھ؟ تیری جان بچنے پہ 100 اونٹ لگے تھے، میں 100 اونٹ دیتی ہوں ایک رات، 100 اونٹ ایک رات۔ 100 اونٹ جان بچنے پہ کیسے لگے تھے؟ میرے نبی نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح جس سے ذبح کیا جائے، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں۔ ایک حضرت اسماعیل جن کو چھری کے نیچے سے نکالا، وہ تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ ہم عید قربان مناتے ہیں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے لگے، اللہ نے بیٹے کو نیچے سے نکالا اور چھترے کو ڈالا اور اس کی قربانی ہوئی۔ لیکن ہمارے نبی کے باپ کے گردن کے اوپر سے بھی چھری گزر کے اللہ تعالیٰ نے نکال لیا، بچا لیا، وہ کیسے؟ وہ شاید اکثر کو معلوم نہ ہو۔ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا وہ زمزم کا کنواں کھود رہے تھے اور ایک ہی بیٹا تھا، کوئی ساتھ دے نہیں رہا تھا، تو انہوں نے کہا اگر میرے 10 بیٹے ہوئے نا تو ایک کو میں اللہ کے نام پہ قربان ذبح کر دوں۔ اللہ نے 15 دے دیے، تو انہوں نے ایک جب سارے جوان ہو گئے سب کو اکٹھا کر لیا، کہا دیکھو بچوں میں نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ نے مجھے 10 دیے تو میں ایک ذبح کروں گا، اب تم 15 ہو، میں ایک کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، تیار ہو؟ بھائی تیار ہو۔ سبحان اللہ، آج کی اولاد تو باپ کو پانی پلا کے راضی نہیں، اور وہ زمانہ جاہلیت ہے اور کہہ رہے ہیں آپ ہاتھ رکھو، تیار؟ کہیں میں ایسے نہیں کروں، میں قرعہ ڈالا، پرچی ڈالا۔ اور عبد المطلب کو سب سے زیادہ پیارے حضرت عبداللہ تھے، پرچی ڈالی تو عبداللہ کا نام نکل آیا، تو عبد المطلب کا دل بھی مٹھی میں آیا، لیکن سردار تھے، ڈٹ گئے، چھرا اٹھایا اور لے کر چلے صفا کی طرف ذبح کرنے۔ تو ایک عرب سردار ہے عاص بن وائل، اس کو ایمان تو نصیب نہ ہوا لیکن کام بڑا کر گیا، وہ سامنے آیا، کہنے لگا عبد المطلب میرے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہوگا۔ عبد المطلب کہنے لگے یہ سردار کا بول بچن ہے، پورا ہوگا۔ عاص نے کہا تیرے آگے بھی کوئی مراسی نہیں کھڑا، سردار کھڑا ہوا ہے، میں نہیں ہونے دوں گا۔ وہ تو جھگڑا ہو گیا، سارا مکہ بھی عاص بن وائل کے ساتھ ہو گیا، عبد المطلب اکیلے ہو گئے۔ کہا میں تب مانوں گا جب عصفان، مدینے جاتے ہوئے راستے میں ایک شہر آتا ہے پہلا عصفان، کو 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں ایک نجومی کاہن تھا، کہ وہ فیصلہ جو کرے گا وہ مانوں گا۔ چلو سارا مکہ عصفان پہنچ گیا، نہیں عثمان نہیں، عثمان تو اس کی قطبہ نجران میں حجر میں ایک کاہنہ کی قطبہ، بہت 200-250-300 کلومیٹر کا، وہ جو فیصلہ کرے گی وہ مانوں گا۔ کہ چلو سارا مکہ 250-300-400 کلومیٹر اس زمانے میں اونٹوں پر طے کر کے حجر پہنچے۔ حجر میں تھی کاہنہ قطبہ، اس کے سامنے کیس رکھا، اس نے کہا یہ بتاؤ تمہارے یہاں جب کوئی قتل ہوتا ہے
تو اس کا معاوضہ کیا ہے؟ تو مکے والوں نے کہا 10 اونٹ. ایسا کرو ایک پرچی پہ لکھو 10 اونٹ اور ایک پہ لکھو عبداللہ اور قرہ ڈالو. اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو, پھر نام نکلے 10 اور بڑھا. جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 بڑھاتے جاؤ. جب اونٹوں کا نام نکلے تو جتنے لکھے ہوں اتنے ذبح کر کے عبداللہ کو چھوڑ. اس پر عبد المطلب نے بھی کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں. اب یہ سارا قافلہ واپس آیا, مکے پہنچ. بیت اللہ کے اندر سارے مرد عورتیں کٹھے اور قرآن اندازی ہونے لگی. ادھر عبد المطلب نے 100 اونٹ صفا پہاڑ کے پاس کھڑے کر دیے اور 10 اونٹ ایک طرف کر دیے اور لکھا, پرچی نہیں ہوتی تھی, تیر ہوتے تھے, تیر. ایک تیر پہ لکھا عبداللہ, ایک پہ لکھا 10 اونٹ. اور وہ ایک ڈبے میں ڈالتے تھے, اوپر ایک سوراخ ہوتا تھا جس میں سے ایک تیر باہر نکلتا تھا, 2 نہیں. تو وہ مقرر ہوتا تھا, آدمی اس کو یوں ہلا کر پھینکتا تھا. تو 10 اونٹ عبداللہ ڈبے میں ڈالا, ہلا رہے, سب کے سہمے ہوئے دل یوں کر کے جو جھٹکا دیا تیر باہر نکلا تو دیکھا عبداللہ. تو انہوں نے دوسرے تیر پہ کر دیا 20 اونٹ اور 10 ادھر سے کھڑے کر لیے 10 کے ساتھ 20. اور پھر جو پھینکا تو پھر نکلا عبداللہ. تو پھر ادھر لکھا 30 اونٹ اور ادھر سے 10 اونٹ ادھر بڑھا دیے. پھر پھینکا عبداللہ تو 40. پھر پھینکا عبداللہ 50. پھر پھینکا عبداللہ 60. پھر پھینکا عبداللہ 70. پھر پھینکا عبداللہ 80. وہ مٹائیں اور رنگ فق مکے والوں کے کہ ایک کتھے جا گل کھلونی. پھر 80 عبداللہ نکلا عبداللہ. پھر 90 اور ادھر کر دیا. اب پیچھے خزانے میں سے 10 اونٹ باقی رہ گئے. پھر کیا عبداللہ. اب 100 کے 100 ادھر آ گئے, پیچھے اونٹ کوئی نہیں کھڑا ہوا, اور لکھا عبداللہ 100 اونٹ. تو سب کے دل اچھل کے باہر آ رہے تھے. تو جب اس نے جو پھینکا تو دیکھا تو نکلا 100 اونٹ. تو سب نے نعرہ لگایا کہ چلو بھائی کام ہو گیا. تو عبد المطلب کہنے نہیں ابھی کام نہیں ہوا, ایک دفعہ اور کرو. دوبارہ ڈالا, پھر نکلا 100 اونٹ. اب تو بس کا نہیں, ایک دفعہ اور کرو. 30 دفعہ کیا 100 اونٹ. تو پھر عبد المطلب کہنے لگے ہاں اب مجھے تسلی ہے. تو عبداللہ, حضرت عبداللہ کی اللہ نے چھری کے نیچے سے جان بچائی. اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکالا ایک دمبا دے کر, اور اپنے محبوب کے باپ کو چھری سے نکالا 100 اونٹ دے کر. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں یہ سارا اسلام ہے. پچھلے سندھ کا سارا اسلام دیپال پور سے کشمیر تک پہنچے اور اپنی بیوی کے ساتھ کل 4 مہینے رہے. 4 مہینے کے بعد 2.25 برس یہاں گزارے اور پھر شہید کر دیے گئے. انہوں نے اپنے بیوی کو 4 مہینے سے زیادہ نہیں دیکھا اور ان کی بیوی نے اپنے خاوند کو 4 مہینے سے زیادہ دیکھا نہیں. لیکن بے شمار انسانوں کا اسلام دونوں میاں بیوی کے کھاتے میں چلا گیا. قیامت کے دن دونوں میاں بیوی نبیوں کے شان کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے. کوئی ان سے چھوٹا سودا کیا تھا, بہت بڑا سودا کیا تھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر سرکات طاری ہوئی. جنگل میں پڑے ہوئے, بیابان, ایک بیوی ایک بیٹی, کوئی ساتھ نہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بیوی کہنے لگی ہائے غم. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیوں, کیا بات ہے؟ کون تیرا جنازہ پڑھے گا؟ کون تجھے غسل دے گا؟ کون تیری قبر کھودے گا؟ اور کون تجھ کو دفن دے گا؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت کفن کا کپڑا بھی کوئی نہیں تھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کی بندی, میں نہ جھوٹ بول رہا ہوں نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے. میں ایک محفل میں تھا تو میں نے اپنے حبیب سے سنا, ان کانوں سے سنا, دل نے سنا. یاد رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک اکیلا زندہ رہے گا, اکیلا مرے گا, اکیلا اٹھے گا اور اس کی نماز جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھیں گی. اور میں دیکھ رہا ہوں اکیلا مرنے لگا ہوں. میرے رب کی قسم, میرے نبی کا فرمان ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مجھے یہ پتہ نہیں کہ کہاں سے آئیں گے اور کون آئیں گے, لیکن کوئی آئے گا, میرا جنازہ پڑھنے ضرور آئے گا. کہنے لگی کہاں سے آئیں گا؟ جبکہ حج کا ماہ گزر گیا. زبدہ مکہ اور عراق کے درمیان راستے میں پڑتا ہے. جو حاجی عراق سے آتے تھے تو جبدہ سے گزرتے تھے. تو بیوی نے کہا حاجی چلے گئے, حج سر پر آ گیا, حاجی بھی کوئی نہیں آئے گا. اتنے قریب عمرے کرنے کون آتا ہے؟
لہٰذا مجھے تو کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ کہا چل چل جا دیکھ، راستہ کوئی آئے گا۔ ایک دن گزرا کوئی نہیں آیا، دوسرا دن گزرا کوئی نہیں آیا، تیسرے دن آخری دموں پر ہے تو بیٹی کو بلا کر فرمایا، بیٹی میرے مہمان آئیں گے جنازہ پڑھانے، ان کے لیے کھانا تیار کیا جائے۔ اتنا یقین، 3 دن گزر چکے ہیں، سانس اکڑ چکی ہے، بیٹی کو بلا کر کہہ رہے ہیں، بیٹی کھانا پکاؤ، آج مہمان آئیں گے، میرا جنازہ پڑھا جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری تو دیکھا کہ غبار اڑ رہا ہے، تو ان کی بیوی نے کھڑے ہو کر ہاتھ ہلائے تو ان کی سواریاں 30 اونٹنیوں پر سوار کون؟ عبداللہ بن مسعود اور ان کے ساتھ 29 آدمی۔ تو بیوی نے کہا، کیا تمہیں ابو ذر کی رغبت ہے؟ انہوں نے کہا، کیا ہوا؟ کہا، وہ سکرات میں ہے، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے۔ تو سارے رونے لگ گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارے ماں باپ ابو ذر پر قربان، ہم کیوں نہ کریں گے؟ دوڑ کر گئے، وہ آخری دموں پر تھے، کہنے لگے، بھائی مجھے کفن دو، جس نے کبھی حکومت کا کوئی کام نہ کیا وہ مجھے کفن دے۔ تو یہ سب آنے والے سارے ہی کچھ نہ کچھ کر چکے تھے۔ ایک انصاری نوجوان نے کہا، میں نے آج تک حکومت کا کوئی کام نہیں کیا، یہاں میری ماں نے اپنے ہاتھ سے احرام کی چادریں بنائی ہے، کہا بس تو مجھے کفن دے گا۔ اور جب انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھایا گیا، فارغ ہو کر چلنے لگے تو بیٹی نے کہا، کھانا تیار ہے، کھا لیجئے۔ کہا، کیسے پتہ ہے آپ کو؟ کہا کہ میرے ابا نے کہا تھا کہ میرے مہمان آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے، ان کے لیے کھانا تیار کر کے رکھنا، کہیں میری موت کی مشغولی تمہیں ان کی خدمت سے غافل نہ کر دے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رونے لگے اور کہا، واہ ابو ذر، تو زندہ بھی سخی اور مر کر بھی سخی تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خصوصی تقاضا پیش آیا۔ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ قرآن پاک کے اشاعت کے مشورے کے بارے میں کہا، عبداللہ فوراً میرے پاس پہنچو، چاہے تمہیں حج نہ ملے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا امر پہنچا اور وہ وہاں سے نکلے ہیں عمرے کی نیت کر کے، کیونکہ حج پر تو پہنچ نہیں سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمرے کے لیے نہیں نکلے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نہیں بلایا تھا، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بلایا تھا، حبیب کے فرمان نے بلایا تھا کہ میرے ایک صحابی کا وقت آ چکا ہے اور میں کہہ چکا ہوں کہ اس کا جنازہ پڑھایا جائے اور میری امت کی ایک جماعت پڑے گی، نکلو۔ عمرے کا بہانہ بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بلانے کا بہانہ بنا، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہوا۔ تو آج ہم نے لا ریب فی نہیں سیکھا، اسی لیے ہمیں قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا، قرآن زندگی میں سمجھ نہیں آتی، وہ عمل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے در بدر ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، دھکے کھانے پڑیں گے۔ کتنے دھکوں کے بعد پختگی پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے قرآن مجید کا لا ریب فی سیکھا، پنکھے کے نیچے بیٹھ کر نہیں، چھت کے نیچے بیٹھ کر نہیں، کبھی بدر کے میدان میں، کبھی احد کے میدان میں، کبھی حنین کے میدان میں، کبھی تبوک کے سفر میں، کبھی خیبر کے سفر میں، کبھی کسی سفر میں، کبھی کسی ہجرت میں، کبھی کسی طرف تو کبھی کسی طرف۔ قرآن مجید ایک جگہ نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہو کر رہے گا، وہ حق ہے، سچ ہے، ساری دنیا کے انسان اس کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ بھی سیکھنا پڑے گا، یہ سیکھے گا تو قرآن پاک بھی سمجھ میں آئے گا، یہ سیکھے گا تو دین بھی سمجھ میں آئے گا، یہ نہیں سیکھے گا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، سب اوپر سے گزر جائیں گا۔